آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نہ اپنا صفائی دینے کے لیے یا کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف یا کسی بھی مذہب اور اس سے نہیں ہے. اللہ کے نظام اور اللہ کے جو ہمیں سسٹم دیا گیا اس کے بارے میں آج. ہاں، اگر کہیں پہ میری بات سمجھ نہیں آئے یا میں بات سمجھا نہیں پایا اللہ کے حکم سے، شاید میں اس قابل نہیں ہوں گا، اللہ اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کو سمجھایا ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے میری باتوں کو نظر انداز کریں. اللہ اگر آپ لوگوں کو توفیق دے، نہیں دے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، جو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ پاک کے نام سے جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم سب اس کے پیدا کردہ انسان ہیں اور بندے ہیں. اس نظام کو چیلنج کرنے والی قوتیں اس دنیا میں برباد ہوئے ہیں. ہم نے اگر اللہ کے نظام میں مداخلت کرنا نہیں چھوڑا تو بربادی ہماری مقدر بن جائے گی. جس طرح ہم سے پہلے قوموں کے سامنے آپ نے دیکھا ہے، ہر مذہب میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا. اللہ پاک رب العالمین ہے، اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم، وہ کریم ہے. ہم نے اپنے آپ کو فرقوں، نسلوں اور قوموں میں قید کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کوئی وہاں پہ جب اس نے کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مذہب میں کسی بھی کو پیدا کیا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ پروردگار نے پیدا کیا. پروردگار کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کس مذہب میں پیدا کیا، کس میں کیوں اس نے پیدا کیا، وہ اپنے نظام میں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں اس کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور بہتر سمجھانے والا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی کسی سے ابتر نہیں ہے، کوئی کسی سے. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب ایک ہیں، کوئی کسی سے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، کوئی نہ آگے ہے ان کے کوئی نسل، وہ سب. جب ہم ایک آدم علیہ السلام کے پھر یہاں پہ ہم نے کیوں قومیں بنائیں، کیوں ہم نے اس کو یہ قوم اچھا ہے وہ قوم برا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت نہیں ہے، یہ چھوٹے درجے کا مداخلت ہے. بڑے درجے کا بھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مجھے اوپر اللہ سے نیچے اپنے آپ کے علاوہ کسی کو جواب دینی، میں اللہ کو جواب دے ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ہی میری زندگی موت کا مالک ہے. مجھے زمین پہ جتنے موت کے ٹھیکیدار ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کا میں ڈرتا ہوں، نہ ان سے مجھے کوئی لینا دینا ہے. جب تک اللہ چاہے گا تو میں رہوں گا، جب تک نہیں چاہے گا. اس کی مثالیں بھی دوں گا کہ اللہ کس طرح چاہتا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے تو کمرے تک، باتھ روم تک بند کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ مزید تنگ کیا، تم لوگوں نے عبرت نہیں لیا، اپنے آپ کو شاباشی دینا بند نہیں کیا کہ اچھا اس نے پلان کیا، ابھی گٹر میں ڈال کے فلش بھی کر دوں گا. باتھ روم تک بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا. میں بتاتا ہوں کیوں بند کیا، میں وہ بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ناانصافی برداشت نہیں کرتا ہے. وہ ہمیں بار بار سدھرنے کا موقع دیتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ ہم انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. کیسے سمجھتے ہیں؟ جب پتہ نہیں ہل سکتا تو انسان کیسے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے؟ یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے. عزت دولت سب رب الکائنات کے ہاتھوں میں ہے. جب عزت دولت سب اس کے ہاتھوں میں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو کامیابی ناکامی بھی اسی کے ہاتھوں میں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟
کیا ایک بندہ کامیاب ہو رہا ہے ہم اس کو ناکام کرتے ہیں، ایک عزت دار بندہ ہے اس کا عزت اچالتے ہیں؟ کیا یہ بھی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں ہے کہ میں نے اس کو کامیاب کیا، اپنے بندوں کو حکم دیا، آپ اپنا طاقت دکھا رہے ہو، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عزت دار ہے اس کو پورے چوک میں میں اس کی عزت، میں اس کا جو اس کی عزت ہے اس کو میں چھپا کے رکھ رہا ہوں، وہ چھپانا چاہتا ہے، آپ اس کو پبلک کرتے ہو، ویڈیو بنا کے دکھاتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ اپنے اللہ کے جو اللہ اور اس کا بندہ جانیں اور اس کے نظام جانیں، ہم اسی نظام میں مداخلت نہیں کر رہے؟ کیا اس چیزوں کو دیکھ کے میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہم اس کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ اللہ ہم ان کو چھوڑے گا کہ میرے نظام میں مداخلت کرو اور کفر کرو، اور میں آپ کو یہ جو دکھا رہے ہیں نا، زلزلے، سیلاب، یہ طوفان، سائیکلون، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ اپنے قدرت بتا رہا ہے، اللہ اپنے طاقت دکھا رہا ہے، اپنا غصہ دکھا رہا ہے، انسان سدھر جا۔ نہیں، زلزلے نے مار دیا، زلزلے نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا آپ کو دکھانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہاں پہ یہ چیزیں رکھتا ہوں، میں خاندان کے لیے کماتا ہوں، پورا خاندان اڑا کے لے جاتا ہے، سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھئی تم کون ہوتے ہو اپنے پیچھے لوگوں کے لیے؟ تم جا رہے وہاں پہ محشر میں ایسے بغیر کپڑوں کے ہم کھڑے ہیں، وہاں پہ پسینے نکل رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، کوئی عزت کیا تھا، ذلت کیا ہے۔ وہاں پہ اپنے اور پروردگار کے درمیان ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہمیں دعا کام سکتا، ہمارے اعمال ہمیں کام دیتے ہیں، اور ہمارے پروردگار کی رحمان جو رحیم ہے اس کی طرف ہم نظر ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی ہم نہیں سدھرتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید میرے الفاظ اور بے رفت تقریر کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام دنیا میں رہنے والے اللہ کے مخلوق سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کہیں اللہ کے عذاب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جو ہم حرکت کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے جو چیزیں چل رہے ہیں، اس ڈر سے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، جو سمجھ ہمارے دماغ میں اللہ نے دیا، اس ڈر سے کہ سردار مارے گا، پلان مارے گا، اگر میں حق کی بات کروں گا مجھے ایم پی اے چیف منسٹری سے نکالیں گے، کرتا دھرتا بھی نکال سکتے ہیں، سب نکال سکتے ہیں، میرے خدا ادھر بھی موجود ہیں، ڈر ادھر بھی ہے کہ ایم پی اے نکالیں گے، مطلب اللہ کے بعد ادھر بھی میں خوف ہے کہ میرا ایم پی بھی مجھے نکالیں گے۔ اللہ کہتا ہے اچھا میں بھی ہوں، آپ کے ایم پی بھی نکال سکتے ہیں، تو مطلب مجھے اپنے اس سے نکال، اپنے ایم پی کو طاقت، کرتا دھرتا بھی نکالتے ہیں، اچھا ادھر بھی تمہارا خدا بسر ہے، وہ بھی تم کو نکال سکتے ہیں، کامیاب ناکامیاب، اچھا پھر میرا نام نکال دو کہ آپ ادھر ڈرتے ہو اور مجھے بھی خدا مانتے ہو، ادھر زمین پہ بھی خدا مان رہے ہو، زمین پہ عوام بھی ماریں گے کہ میں نے اگر بات کر دیا مجھے زمین پہ میرے موت کے ٹھیکیدار مار دیں گے، اچھا ادھر اور بھی تمہارے خدا ہیں، وہ بھی تمہیں مار سکتے ہیں، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، میں تم کو دنیا میں لایا ہوں، میں تم کو آخر تک اگر چاہوں تو کسی کا باپ بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے خدا زمین پہ بھی ہیں، چلو پھر خداؤں کی بات ماننا، اپنی میری بات نہیں مت ماننا۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگاتے رہیں، کوئی آج مذہب کی آڑ میں کچھ مجھ پر فتویٰ بھی اور الزامات بھی لگائیں گے، لیکن جو پیغام ہے وہ انسانیت کا، میرے پریس کانفرنس پر بھی انسانیت کے لیے، یہ پیغام صرف اور صرف کسی قوم مذہب کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، پورے انسان کے دنیا میں بسنے والے جتنے مذہب کے اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو ضرور سوچیں، کہیں اگر یہ بات دنیا میں ان کے کام آتا ہے، سسٹم کو کام آتا ہے۔ میں پلیز تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ اپنی تمام چیزیں کو چھوڑ دیں، یہ ضرور میری جو باتیں ہیں شاید میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح ردم سے جیسے ثنا بلوچ کرتے ہیں یا ہمارے اسکالرز جس طرح باتوں کو آگے لے جاتے ہیں، میں اس طرح نہیں کروں، میری پوائنٹوں کو ضرور نوٹ کریں کہ یہ پوائنٹ کیا، ہم اس دنیا میں اللہ کے نظام میں جو چیزیں چل رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں مددگار ثابت ہوگا کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں۔
हिरोशिमा پر ایٹم بم گرایا جاتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، جاپان کو تباہ کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے طاقتور امریکہ کا اس ٹائم ایٹم گرایا جاتا ہے اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا میں کیسے مثال بنا کے اپنے تباہ کرنے کی کوشش کیا، میں نے آج اس کو دنیا کے طاقتور ترین ملک بنا کے اس کے دماغ دیا، سارے وہاں پہ دماغ اس کو لایا، یہاں پہ گاڑیاں بن رہے ہیں، جہازیں بن رہے ہیں، سارے چیزیں. کیا ہم تباہ کر سکیں؟ طاقت تباہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنا قدرت دکھایا. لیکن کہتے ہیں جاپانی دیکھیں، جاپانی کیسے عقل مند ہے، جاپانی کیسے، جاپانی نہیں ہے. اللہ پر قدرت دکھا رہا ہے کہ آپ نے تباہ کرنے برباد کرنے کی کوشش کیا، میں نے اس کو متبر کر دیا، اس کو دماغ دے دیا. آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں عبرت کا، یہاں پہ اللہ کا قدرت کا نظام اپنا دکھا رہے ہیں. وہ اپنا طاقت ہے، تم اپنا طاقت دکھاتے ہو اور متبر کر دیتا ہے. کسی کو آپ بے عزت کرتے ہو اس کو عزت دیتا ہے. آپ کے سامنے موجود ہے، پاکستان میں بہت سارے مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں ایسے مثالیں اگر ہم دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان وزیر اعظم ہوتا ہے، عزت اچھالتا ہے شہباز شریف کا، گھسیٹتا ہے اس کو نیب کے کیسوں میں. اللہ کا بندہ ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے. اگر آپ کے اوپر صحیح معنوں میں اگر اس کا کیس ہیں تو اس کو جیل ڈال، اس کو اس کے انجام تک پہنچا. الزام مت لگا کہ یہ بندہ خراب ہے میں صحیح ہوں. یہاں پہ میں اس کو اگر زمین پہ اللہ معاف کرے بڑی بات سے بچائے، اللہ جانے زرداری جانے، اچھا ہے برا ہے وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے دیکھا زرداری نے آج تک اپنا بدلہ اللہ کے حکم سے کسی سے لیا نہیں ہے. کسی کو جب بھی تک اس میں آیا، لیکن اس کو کیا کیا نام ہی دیا، زرداری پتہ نہیں کون سا پرسنٹیج کا مالک، پھر وہی زرداری، اور زرداری سب پہ باری. پاپا اللہ کا قدرت، اللہ چیزیں دکھاتا ہے. تم لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ہے وہ ہے. میں نے اس کو جب طاقت دیا، عقل دیا، تو تم کہتے سب زرداری سب پہ باری. اس کو عذاب کر کے پھر بیماریوں میں لگا دیا. بھئی تم کیوں اللہ کے نظام میں مداخلت کر رہے ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا مداخلت ہے. اللہ اس کو طاقت دیتا ہے عبرت کرنے کی، اپنی قدرت دکھانے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بھئی تم کون ہوتے ہو؟ میں وہ نام لے کے مجھے شرم آتا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ نام انہوں نے لیا ہے. وہ جو میں نام نہیں لوں گا، جو ایندھن ہم استعمال کرتے ہیں گاڑیوں کے لیے، وہ ایندھن کا نام دیا. میں اس محترم کا اللہ جانے، اللہ کا نظام جانے، اور فضل الرحمان جانے، وہ اللہ کا بندہ ہے، میں کیوں نام لے لوں کہ ہم نے اس کو وہ نام دیا. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نام دینے کی؟ پتہ نہیں کون نام. مجھے تو شرم آتا ہے، ایندھن لینے کا نام بھی شرم آتا ہے کہ میں اس کا نام لوں. میں کون ہوتا ہوں؟ اس کے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس چیزوں کو. اس طرح کئی لوگوں کو. پھر ہمارے لوگ، عمران خان نے اس کو کیا کیا نام دیا. اچھا اس سے پہلے جو کہانیاں چلتے ہیں، یہ ایندھن نام دیا کس نے دیا؟ جنہوں نے کہا کہ روڈوں پہ ہم اس کو گھسیٹیں گے، ہم لاہور کی روڈوں پہ گھسیٹیں گے. اللہ نے کہا اچھا تم میرے بندے کو گھسیٹو گے؟ تمہاری مطلب میں قدرت دکھا رہا ہوں، تم اپنی برکتوں سے. اللہ نے ایک دوسرے کو محتاج کر دیا. عمران خان کو لا کے اس کے سر پہ بٹھا دیا، سر پہ بٹھا دیا، سب کو اکٹھا کیا. جو روڈوں پہ گھینچ رہے تھے، جو ایندھن کا نام دے رہے تھے، آج وہ جڑ گئے، ایک ہو گئے. شہباز شریف کو لایا اور فضل الرحمان کو، زرداری صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا، کنگ میکر کے طور پر سامنے لایا اور دکھا دیا کہ میرا قدرت ہے. پھر کہتے واہ کیسے انہوں نے کر دیا. بھائی جڑ کے اس کو نکالا. ارے جڑ کے نہیں نکالا، اللہ قدرت دکھا رہے کہ اس نے ان کو گھسیٹا، میں نے اس کو بادشاہی دیا، اس کو روڈ پہ لایا. جو دوسروں کا عزت تار تار کر رہا ہے، وہ قدرت دکھا. اس سے پہلے جب عمران خان آیا تو لوگوں نے کہا اب تباہی مچا، اب یہ کرے گا. اب ایسا حالت کر دیا عمران خان نے، لوگوں نے سوچا اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکٹ نہیں لے گا. اللہ کہتا تم لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، اس کا ٹکٹ لینے والے؟ اللہ نے اس کو نکال کے روڈوں پہ لایا. دیکھو کیسے نکالا، کیسے نکالا. مولانا فضل الرحمان نے، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب نے، شہباز شریف نے جڑ کے کیسے نکالا، کیسے سسٹم کو بدل دیا، کیسے اس کو روڈ پہ رہا. اللہ کہتے ہیں میری قدرت سے تم دیکھو، میں اپنی قدرت دکھا رہا ہوں. آپ لوگ اپنے تعریفوں پہ لگا رہے، اس نے اس کو نکالا، اس کو نکالا. یہ میں ہوں، میں اپنی قدرت دکھا رہا ہوں کہ جو روڈ پہ اس کو میں نے ایوان میں لایا، جو ایوان میں تھا اس کو روڈ میں لایا.
اب اس نے عوام کو کہا چل اس کے پیچھے لگ جا. اب لوگ واہ یار یہ تو بڑا کمال ہو گیا, یہ تو عمران خان کے لیے اچھا فیصلہ ہوا. یار میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں تو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں اپنا قدرت دکھا رہا ہوں, آپ اپنے ایک دوسرے کی تعریف میں لگ رہے ہو. وہ تعریف کرتے اس کے لیے اب الیکشن ہوگا, اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی تعریف برداشت نہیں کر سکتا کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, برائی اللہ جانے اس کا بندہ جانے. ہم نہ کسی کا برائی کر سکتے نہ ہم کسی کا تعریف کر سکتے. جس کا آپ نے بربادی کرنا ہے تو اللہ کے امتحان میں گزارنا ہے, اس کا تعریف کر دیا سمجھو اس کی دشمنی کر دیا. یہاں پہ عاصم منیر صاحب ہمارے سب کے سامنے بہت بڑا مثال ہے. آرمی چیف جو بنا ہوا ہے, کسی نے سوچا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی 2 دن پہلے ریٹائر ہے, آرمی چیف بنا دیا اللہ نے. کیوں بنایا پتہ ہے؟ اللہ نے یہاں پہ اپنے نظام دکھانے کے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پلان ہی نہیں لائے پلان. کیا پتہ عاصم منیر کی وجہ سے اس کا جو ٹینور پورا نہیں ہوا تھا. یہاں لوگ کہتے ہیں جنرل فیض آرمی چیف بنے گا, باجوہ مزید ایکسٹینشن کرے گا, یہ کرے. اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو کیا پتا کل میں کیا کرنے والا ہوں. اس کو پتا تھا کہ عاصم منیر کو ٹینور سے پہلے جج, ایک سینئر جج, ایماندار جج, اچھا جج, اس جرنل, اس کو اللہ جانے اس کا بندہ جانے اچھا تھا برا تھا, وہ جانے اس کا ایمان جانے, ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اچھا ہے برا ہے, وہ جانے اس کا. میں کیوں اس کے لیے امتحان بنا دوں؟ لیکن اس کا جب عزت کو خراب کیا, ایک سینئر جج کو نکال کر جونیئر کو لایا, اس کی عزت کو خراب کیا, اس کے لیے ماسٹر ٹرائل کا وہ الزام لگوایا. اس دن ہم کبھی کسی نے بولا کہ اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ ناجائز ہو رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا تم میرے بندے کا عزت خراب کرتے ہو, اس کے پورے اپنی زندگی میں اس نے جو کیا میں جانوں, میرا بندہ جانے, اچھا تھا برا تھا میں جانوں, لیکن تم کون ہوتے اس کو؟ ہاں اگر صحیح مانوں میں آپ کے پاس, کیسے اس کو نکال, اس کو جیل میں ڈال. نہیں یہ الزام مت لگا. الزام لگانا ایسا ہے کہ اس بندے کو فیور دینا. جب عاصم منیر صاحب آ جاتے ہیں, حافظ تو بہت ہیں, نمازی بھی بہت ہیں, پرہیزگار بھی بہت ہیں, پتہ نہیں کس مذہب کے کون سے لوگوں کو اللہ کیسے پسند کرتا ہو, کیا ہم سے بہتر پسند کرتا ہو, کس مذہب جانے اللہ جانے. میں یہاں پہ مذہب کو ڈسکس کرنے نہیں آیا, اللہ کی قدرت کو ڈسکس کرنے کے لیے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ اللہ اپنے قدرت دکھاتا ہے, ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں. جی حافظ تھا اسی لیے اللہ نے اپنے حافظ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا. پاپا اللہ کہتا ہے میں اپنی قدرت دکھا رہا ہوں, تم لوگ اپنے آپ کو تعریفیں کر رہے ہیں, مت کریں کیوں اس کو امتحان. میں نے شہباز شریف کو اس لیے لایا کہ وہ ضد پہ, عمران خان کی ضد پہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لائے. وہ ذریعہ تھا, یہ سسٹم دکھا رہا ہے, وہ چیزیں دکھا رہا ہے, اپنا طاقت دکھا رہا ہے, اپنا قدرت دکھا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اب ایک دوسرے کے لیے. اچھا بلوچستان میں بڑا زبردست مثال موجود ہے. یہاں پہ سردار کیتران صاحب, جو دنیائی نام ہم نے سردار کیتران صاحب دیا, ویسے تو آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں سب برابر, لیکن دنیا میں ہم نے اس کو نام دیا سردار کیتران. کیترانوں کا سردار ہے. میں بھی کیترانوں میں نے شمولیت کا اعلان کر دیا تھا. میں تمام قوموں میں اپنا سرداروں میں اپنا نام دیتا ہوں کہ میں بھی ان کے قوموں کا ایک حصہ ہوں, اگر مجھے برداشت کر سکتے ہیں. سردار تو برداشت کرتا ہے, شریف بندہ ہے. تو یہاں پہ جام یوسف صاحب آتے ہیں. جام یوسف کی کاموں کو دیکھ کے, اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں ہے, اس سے پہلے میں بہت چھوٹا تھا, بچہ تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. والد کہتا ہے جس کو کوئی گٹر میں پھینکے تو یہ جاتا ہے. یہاں پہ عبرت, یہاں پہ ہمیں قدرت, اللہ کا قدرت نظر آتا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں. جام یوسف, اس کا باپ جام غلام قادر صاحب, او ہو کیا بندہ تھا, یہ اس کا حالت دیکھ. اچھا تم اس کے بعد بات کرو, اگلا جام لاؤں گا وہ تم کو سبق دے گا. بابا اللہ کا نظام کی, اللہ نے اس کو اچھا بنایا برا بنایا, وہ اللہ جانے اس کا بندہ, کیا پتا وہ اچھا تھا برا تھا, کیا پتا جام صاحب. نہیں جام یوسف صاحب سے جام غلام قادر بڑا اچھا تھا. جو سینئر ادھر میرے خیال اس نے جام کریم نوشروانی والے میرے خیال جام غلام قادر کے دور کے یہاں پہ نہیں ہے. ملک صاحب میرے خیال جام غلام قادر کا ہے, ملک سکندر صاحب 85 میں تھے, 85 میں نہیں تھے. تو جام غلام قادر کے دور, او ہو جام صاحب بڑے اچھے. جام یوسف صاحب کا حال نہیں تھا. پھر رحسانی صاحب آتے ہیں. رحسانی صاحب کو اللہ تعالیٰ بڑا بردباری اور مقام دیتا ہے, اور اس نے ایک اچھا کام کیا جو ہمارے لیے, میں آگے چل کے مجھے یاد دلانا اگر بھول گئے پھر ڈسکس کر دو. یہ جو اپنا ڈیسیجن لیا ریکودک کے حوالے سے,
یہ اسی کے میرے ان محنت ہے. آج 300 ارب روپے ہمارے صوبے کے انکم میں آ رہے ہیں. تو ریحسانی صاحب کی تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے امتحان میں گزارتا ہے. اے ریحسانی صاحب یہ نہیں کرتا, دیکھو کیسے ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ عبرت لو. تم نے ایک دم تعریفوں سے ایک دم اس کے کریکٹر پہ آ گئے, اس کو کریکٹرلیس کرنے شروع کیا, ایک دوسرے کے اپنا عزت خراب کرنے کی شروع. ایک دن تم لوگ کہتے اچھا ہے, دوسرے دن کہتے یہ پتہ ہے تم کو دکھا رہا ہوں, تم لوگ اور چیزوں میں پڑے رہتے ہو. پھر آتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب جو باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں. اللہ کہتا ہے تم کہتے ہیں میں کروں گا نا, آ جا. اس کو لاتا ہے, بٹھاتا ہے اس امتحان کی کرسی میں, اب کر دکھا. تم کر سکتے ہو نا, تم کہتے میں یہ کروں گا. اللہ جس کو چاہے اس کو عزت دے گا, اس کی نیت کے مطابق دے. اگر نیت صاف ہوگا بالکل اللہ تعالیٰ, اگر نیت خراب ہے, جن کا نیت خراب ہے وہ جتنا باغ دوڑ کرے گا اتنا ہی اللہ ان کو ناکام اور نامراد کرتا ہے. اس کو کبھی عزت نہیں دیتا. نیت پہ دار و مدار کہ مجھے لوگ تعریف کریں. تعریف تمہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا تم کو. ڈاکٹر مالک صاحب بالکل, او اس سے تو پہلے والا جام یوسف بھی اچھا تھا, اس سے تو نواب ریحسانی سے بہت اچھا تھا نا, وہ تو آخری ٹائم پہ بھی جو امتحان میں تھا وہ بھی اس دور بھی اچھا تھا. پھر لاتا ہے نواب ثناء اللہ کو. یہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہے, یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. طاقتور سردار نواب چیف آف جہلوان, اس کے سامنے اس کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو چیف بتا رہا ہوں کہ طاقتور کے کو نکال رہا ہوں, کمزور کو لا رہا ہوں, تم عبرت رہو میری قدرت کو دیکھو. تم لوگ اس کو تعریفوں پہ لگے. پھر جب وہ کام کرتا ہے 6 مہینے میں کیا کر سکتا ہے, 6 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ 6 مہینے میں کیا کر سکتا ہوں میں, کہاں انسان کو اپنے لوگوں کو 6 مہینے میں کیا اپنا نام دکھا سکتا ہوں. اللہ 6 مہینے کو ایسا متبر کر دیتا ہے. لوگ تعریف, واہ یار کیسے 6 مہینے میں اس نے بڑا کمال کیا, بڑا اس نے یہ کیا, کلی کچیری لگایا, بازاروں میں گیا, ڈرامے کیا, یہ کیا وہ کیا کچھ نہیں, صرف اور صرف کیمرہ مینوں کو اپنے پیچھے بگایا, یہ ڈرامے کیا وہ ڈرامے کیا. اللہ نے اس کو متبر کر دیا, اللہ نے سب کے سامنے دکھا دیا. پھر لوگ نے تعریف شروع کیا, واہ یار بڑا عقل مند ہے, بڑا یہ بابا اس کے باپ کو پتا تھا بے عقل ہے, تم کیسے کہتے ہو عقل مند ہے. اس کو وہ یقین نہیں کرتا جس نے دنیا نے اس کو, اللہ نے اس کو ذریعہ بنا اس میں لانے کے لیے. میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے ایک دوسرے کی تعریف میں لگے ہوئے.